مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں قتل کی لرزہ خیز واردات، سفاک شخص نے اپنا ہی آشیانہ اجاڑ دیا، بیوی اور 7 بچوں کی جان لے لی۔ مرنے والے بچوں کی عمریں 4 ماہ سے 8 سال کے درمیان تھی، 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل۔ شناخت منزہ سبحان، انس، شہناز، رمشا، کنزہ اور انسا کے نام سے ہوئی۔ ملزم سجاد کھوکھر کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہب حادثے میں جاں بحق 18 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مکلی کے قریب گاؤں قاسم جوکھیوں میں سوگ کی فضا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لواحقین سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا۔ 2 بچوں سمیت 12 زخمی سول اسپتال کراچی میں زیر علاج، 5 کی حالت تشویشناک۔ درگاہ شاہ نورانی جانے والے زائرین سے بھرا ٹرک کھائی میں جا گرا تھا۔ 70 سے زائد افراد ٹرک میں سوار ہو کر زیارت کے لیے نکلے تھے۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی حادثے کا شکار ہوئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا ہب میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے کہا، دکھ کی اس گھڑی میں ساری ہمدردیاں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف نے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستان میں گزشتہ سال 5 دہائیوں سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی۔ اصلاحات پر عمل درآمد کیا گیا تو معاشی بحالی رواں سال سے شروع ہو جائے گی۔ رواں مالی سال شرح نمو 1.9% رہنے کی پیش گوئی۔ سیاسی عدم استحکام، معاشی بحالی اور اصلاحات کے لیے اہم چیلنج۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے سالانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ کہا، IMF پروگرام کے تحت توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی زیادہ رہے گی۔ رواں مالی سال زرعی پیداوار اور صنعتی شعبے میں بہتری، آئندہ مالی سال مہنگائی میں کمی کی امید۔ آسٹریلین اوپن جونیئر اسکواش میں پاکستانی پلیئرز کی دھوم۔ میلبرن میں 5 ٹائٹل جیت لیے۔ ماہنور علی اور حذیفہ شاہد نے انڈر 13، یحییٰ خان نے انڈر 15 میں میدان مارا۔ انڈر 17 کے مقابلے میں پاکستان کی مہوش علی اور ابراہیم زیب فاتح رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو کویتی ہم منصب کا فون، عید کی مبارکباد دی۔ 2 طرفہ تعلقات کو مفید شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم کا اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی۔ کویت کے وزیراعظم نے پاکستان کے ساتھ مزید تعاون کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ میٹھی عید کا دوسرا روز، ملنے ملانے خوشیاں بانٹنے کا سلسلہ جاری۔ گھر گھر دعوتیں، مہمانوں کی پرتکلف کھانوں سے توازے، میٹھے کا بھی خاص اہتمام، دوستوں اور رشتہ داروں کی بیٹھک، کھٹی میٹھی باتیں، سہیلیوں اور کزنز کی موج مستیاں، نوک جھونک، عید کا مزہ دوبالا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں۔ عید پر بچوں کی خوب موج مستی، ہلا گلا۔ عیدی بٹورنے کے بعد اسے اڑانے کا مشن، پارکوں کا رخ کر لیا، جھولے جھولے، گھڑ سواری کا لطف اٹھایا۔ کسی نے کھلونے لیے تو کوئی مزے مزے کی چیزیں سمیٹنے لگا۔ تفریحی مقامات پر بھی رش، چھانگا مانگا نیشنل پارک میں دوستوں نے میلہ لگایا۔ کراچی کے ساحل کی رونق بھی قابل دید۔ عید کے تینوں دن ARY نیوز پر مسلسل خوشیوں کا پیغام۔ عید ٹرانسمیشن میں تفریح اور مزاح سے بھرپور پروگرام۔ باخبر سویرا میں خاص مہمانوں کے سیاسی چٹخارے، موسیقی کی مٹھاس، علی گل ملا کی کھٹی میٹھی باتیں، عادی کا عید ہنگامہ، کہکہوں کا تحفہ، ہوشیاریاں میں فنکاروں کی شرارتیں، اینکرز کیسے عید مناتے ہیں، پروگرام آف دا ریکارڈ میں آن ریکارڈ باتیں، مسکراہٹیں اور عید گپ شپ، سپورٹس روم میں بھی عید کا رنگ۔ عید کے تینوں دن بنائیے رنگین ARY نیوز کے ساتھ۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ بھارت کی مختلف شہروں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ نئی دہلی کی جامع مسجد میں ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی۔ بنگلہ دیش کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی جامع مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر بھی عید الفطر کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔
بابر اعظم نے مداحوں کے ہجوم سے بچنے کے لیے بائک پکڑ لی. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان عید منانے لاہور میں اپنے پرانے گھر پہنچے. خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. بابر کی ایک جھلک دیکھنے فینس کی بڑی تعداد امڑ آئی. بابر بابر کے نعرے لگے. کپتان کے بھائی نے بتایا پروٹوکولز کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس لیے بابر کو بائک پر نکالنا پڑا. ایک کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے, 2 باقی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپریل کے مہینے کے آخر میں یا مئی کے فرسٹ ویک تک انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب باہر ہوں گے. خان صاحب کی اپروول کے ساتھ اور کنسنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پارٹی میں اختلاف کوئی نہیں. شہریار اپریدی صاحب کے بیان پہ مجھے صرف اتنی آبزرویشن ضرور ہے کہ اگر انہوں نے کچھ بھی کہنا تھا تو وہ جلسے میں نہ کہیں, وہ آ کر کے اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کہیں. اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ. کہا 13 اپریل کو پشین میں جلسہ کریں گے. گجرانوالہ میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا جائے گا. جلسوں کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس لینا ہے. شیر افضل مروت کا کہنا ہے عید کے بعد ایسی مہم چلانے جا رہے ہیں جس کا منطقی انجام حقیقی آزادی یا دائمی سرنگوں ہوگا. جلد مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس آئے گا. لوگوں کو بنیادی حقوق کی آزادی ملے گی. دہشت گرد اسرائیل کی غزہ پر بارود کی بارش. حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں اور پوتوں سمیت 125 فلسطینی شہید ہو گئے. بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر اسماعیل ہنیہ نے کہا میرے بچوں اور باقی بچوں میں کوئی فرق نہیں, مجھے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر ہے. اسرائیل کان کھول کر سن لو, تم ہمارے بچوں کو شہید کر کے ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکتے. چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسرائیلی حملوں میں اب تک اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے 60 افراد شہید ہو چکے ہیں. ایران, حزب اللہ یا حوثی کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں. امریکی جریدے بلومبرگ نے خبردار کر دیا. اپنی رپورٹ میں لکھا اسرائیلی فوجی یا حکومتی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ نے دھمکی دی کہ اگر تل ابیب پر حملہ کیا گیا تو ایران پر براہ راست حملہ کر دیں گے. امریکی صدر نے ممکنہ ایرانی حملے پر اسرائیل کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی. جو بائیڈن کا کہنا ہے اسرائیل کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کریں گے. امریکی درخواست پر سعودی عرب, قطر, عراق اور یو اے ای کے وزراء خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ. ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان 18 اپریل کو اہم دورے پر نیو یارک پہنچیں گے. شاہین شاہ افریدی عید پر بھی کرکٹ سے دور نہ رہ سکے. سپر سٹار پیسر نے لندی کوتل کے اپنے آبائی گھر میں بھتیجوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی. ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی.